बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। ये तय है कि आज का दिन बहुत तारीखी होने वाला है। शहर इक़्तिदार में हाई अलर्ट नहीं, रेड अलर्ट है इस वक्त। ठीक है। और आज जो केसेस हैं उसके हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली उसके हवाले से, और दीगर भी कुछ अहम मामलात हैं, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें जो मेरी साख्ती जिम्मेदारी कहती है कि मैं वो आपके सामने उस तरीके से बयान ना करूं, लेकिन मैंने वो चीज़ें आपके साथ जिक्र कर दी हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने बेगैरती का मुजाहरा किया पारा चनार की सूरत हाल के ऊपर, हम देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन वो उनका था कि शायद मुल्क के अंदर नक्शे अमन ना हो जाए, लेकिन बहरहाल कुछ इंतज़ामिया को होश दिलाने के लिए खबरियत होनी चाहिए, रिपोर्टिंग होनी चाहिए। तो बहरहाल आज का दिन बहुत ज़्यादा अहम है। इसके अलावा मौलाना साहब, मौलाना फजल रहमान साहब और हाफिज़ नईमुर रहमान, दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हाथ कर दिया, और इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। और यहाँ फैज़ अमीर फैक्टर है उसमें। ठीक है जी, व्लॉग के इस पार्ट को आपने मिस नहीं करना। इसके अलावा इमरान खान साहब का जो केस है, ये आलमी अदालत इंसाफ में ले जाने का प्लान है जी, एक अगर के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी। इस खबर की भी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करी है। अहम व्लॉग होने जा रहा है। इसको मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी मुबारक सानी केस, आपको पता है 2 दिन पहले जिस तरीके से रेड जोन में तमाशा किया गया और अच्छा भला था, जिसका हुकूमत भी बोझ नहीं उठा सकी। कोई सिक्योरिटी दार, रेड जोन क्या, ऐसा लगता है गुलशन इकबाल पार्क है लाहौर का, या F9 पार्क है, लेक लेक व्यू पार्क है इस्लामाबाद का, ऐसा ही लग रहा था। जिस तरीके से मजहबी मखसूस मजहबी जमात के लोगों को अंदर लाया गया, मेरा लफ्ज़ उन्होंने रखेगा, अंदर आने दिया गया या अंदर लाया गया, ये भी कहीं ना कहीं पैगाम था। मैं वो पैगाम किसको था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो रेड जोन के गेट तक तोड़े गए हैं, और कहीं ना कहीं ये काजी फाइजा साहब के लिए भी पैगाम था कि हाँ जी, अब देख लें। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के गेटों के बाहर थे, कोई रोकने वाली कोई ज़ात ही नहीं थी उधर। और हुकूमत भी ज़ाहिर बात है अब कह रही है ये मुबारक सानी केस में कि इस केस में सुकम है, इसके पैराग्राफ तब्दील होने वाले हैं, और मजहबी रंग अलहदा है इसमें, मजहबी जमातों का एक्शन अपनी जगह पर है। पंजाब हुकूमत ने बाकायदा तौर पर पैराग्राफ तब्दील करने के लिए, हज़फ करने के लिए दरख्वास्त भी दे दी। और जुमरात को इसकी समाअत थी ना, यानी कल इसकी समाअत थी, लेकिन समाअत का दिन जुमरात की बजाय बुध रख दिया गया। और इसकी वजह ये है जो रद्दमल आया ना, अच्छा बड़ा रिएक्शन आया सर। और मैंने कहा मैं आपको इजाज़त नहीं देता, अपने आप को इजाज़त नहीं देता, सिर्फ ये बोल दूँ कि रेड जोन के बैरियर्स तक तोड़ दिए गए। और बहरहाल जुमरात की बजाय अब इस केस को रख दिया गया जी। और चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइजा साहब की सरबराही में ये समाअत होगी जी, इसके रिव्यू पे, मुबारक सानी केस के रिव्यू पर जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब, इस मसले को आज हल कर लिया जाएगा। ठीक है जी। और वाकई मानों में रेड अलर्ट है इस्लामाबाद में, यहाँ ये चीज़ें हैं। उधर सियासी जमातों में मैंने और 2 केसेस की भी बात करी है जो आज हैं। आज वो जो धड़े बड़े क्लियर हो जाएंगे, वो चेहरे पे जो मुखटे हैं ना, वो सारे उतरने वाले हैं। हाँ जी, बिल्कुल उतरने वाले हैं। लेकिन सियासी जमातों ने दौड़ अपनी अपनी लगाने का फैसला किया जी। और इसकी वजह भी बताता हूँ। जमात इस्लामी, जिन्होंने रावलपिंडी में धरना देकर वो अपनी मसल पावर दिखाई, कहते हैं एक अदद बेटा लेके चले गए, यानी कुछ भी नहीं, वो कहते हैं चल पुत्र, वो वाला पुत्र लेके चले गए। और हाँ, अपनी मसल ज़रूर दिखा के देखें हम पहुँच गए। उनसे मुतालिब भी कही है कि लाया गया ताकि सारे मुल्क की सूरत हाल जो फोकस है वो ज़रा तब्दील कर दी। ये खबरें हैं, बहरहाल मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब ने परसों आपको बता दिया रेड जोन में, खैर TLP लोग वाले भी शामिल थे, लेकिन दाखिल होकर बताया, और बहुत बड़ी तादाद थी सर। यानी मैं कहता हूँ कि अगर एक्शन का फैसला होता तो बिछ जाते, फर्श के फर्श बिछ जाते, लाइक ये वाली पोजीशन थी, यहाँ ये वाला काम था। अच्छा जी, उन्होंने फिलहाल पाकिस्तान तहरीक, इन दोनों ने, मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईमुर रहमान, जमात इस्लामी और JUI, इन दोनों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद में शामिल होने से फिल वक्त इनकार कर दिया। ये कहते हैं कि माजी के तजुर्बात हमारे ऐसे हैं, जिस मर्जी इत्तेहाद पे गए हो हमारे साथ ये हाल होता है। लेकिन हकीकत में आपको बताता हूँ क्या है सर, ये जो फैज़ल हमीद चैप्टर खुला है ना अब, और उसको PTI पर उसके हवाले से कहा जा रहा है कि मजीद सख्ती की अफवाहें हैं। ठीक है जी। और ये पैगाम तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया है ना फैज़ हमीद साहब के हवाले से। और और अच्छे खासे
کہا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو وقت ہی نہیں ہے، پارٹیاں تو یہ ڈر گئی. انہوں نے کہا یہ تو وقت ہی نہیں ہے اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ چلنا خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے دوڑ اپنی اپنی ہے. تو ابھی ذرا فیض حمید والا چیپٹر تھوڑا ذرا ٹھنڈا ہو، ذرا پتہ چلے اس کے پیچھے محرکات کیا ہے، اس پہ جانا کہاں تک، اس کو لے کے کہاں تک جانا ہے، کتنا اسٹریچ کرنا ہے، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور حافظ مہمان صاحب نے کیٹاگوریکلی انکار کر دیا کہ وہ اس اتحاد کے اندر شامل نہیں ہونے جا رہے ہیں. اب آؤں ذرا سپریم کورٹ میں دوبارہ. ایک تو وہ مبارک ثانی کیس، وہ تو میں نے کو بتا دیا کہ آج اس کو حل کرنا ہی کرنا ہے سر، نہیں تو بڑی مشکل ہو جانی ہے. ادھر آج سپریم کورٹ میں دو نہایت اہم ترین کیس ہے. وہ جب مجھے اور آپ کو شک نہیں ہے، یقین ہے نا کہ سپریم کورٹ میں ایک خاص قسم کی دھڑے بندی ہے، اور ان دھڑے بندیوں میں دو دھڑے جو ہے نا، ان دو دھڑوں کے بعد دو مختلف کیسز ہیں. پہلے کیس نمبر 1 بتاؤں آپ کو. کیس نمبر 1 یہ ہے، اور یہ کیس اس لیے بھی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ کل جس طرح ٹرائل کورٹ نے بشرا بی بی صاحبہ کو 9 مئی کے 12 کیسز سے ڈسچارج کیا مکمل طور پر، میں بیل آؤٹ بھی کہہ رہا ہوں، مکمل طور پر ڈسچارج کیا، کہ بالکل فضول ہے، بولشٹ ہے، ان کا نام بھی نہیں ہونا چاہیے 9 مئی کے کیسز وہ کیا ہے نا. تو یہ کیسز کی سپریم کورٹ کا اہم ہو گیا، کیونکہ 9 مئی کے 2 عام شہریوں کے 2 مقدمات ہیں ان کی ضمانت کے حوالے سے. تو سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے، اور عام شہری پہنچے اپنی ضمانت کے لیے جی. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب 2 رکنی بینچ ہے، سماعت کرے گا. یہ ذہن میں رکھے اطہر من اللہ صاحب ایک لمبی 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 چھٹی کے بعد واپس آئے، اور یہ سماعت بہت کچھ بتائے گی. اس سماعت کے ریمارکس آپ کو بہت کچھ بتائیں گے، اور اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس آپ کو بہت کچھ بتائیں گے، منصور علی شاہ صاحب کے ریمارکس بہت کچھ بتائیں گے. لیکن میرا صحافتی ذہن بھی کہتا ہے، کیونکہ اب باتیں کھل گئی ہیں تو ذرا کھل کے بات بھی کر لیں، کہ 9 مئی کا کیس ہے، یہ بینچ ضمانت کا کیس ہے چلا ہے، رجسٹرار نے لگایا ہوگا. رجسٹرار نے منصور علی شاہ صاحب اور اطہر من اللہ صاحب کو یہ کیس کیوں دیا بتائیں؟ رجسٹرار نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب سے پوچھا ہوگا نا، یہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے قاضی فائز صاحب کو نہ پتا ہو کہ ضمانت کا کیس یہ 2 بندے سنیں، یہ تو طے بات ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نیکسٹ اپ کمنگ چیف جسٹس ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کو دیا جایا رہا ہے 9 مئی کی ضمانت کا کیس. تو بہرحال یہ ایک بہت اہم کیس ہے، یہ بہت اہم پیغام ہوگا اس کیس کا فیصلہ، کہ 9 مئی کے حوالے سے ہمارے اپ کمنگ چیف جسٹس کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے. اور قاضی فائزہ صاحب یہ کیس دینے کی وجہ میرے ذہن میں آتی ہے، میں ایسے ہی ذرا اپنا تبصرہ کر رہا ہوں، وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ سر دیکھو ایکسٹینشن لازم ہو گئی ہے، نہیں تو یہ چیز ہے. میرا صاحب ذہن یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بغیر انڈرسٹینڈنگ کے نہیں ہو سکتا. قاضی فیصل صاحب کو رجسٹرار نہ بتائیے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب بڑے ناراض ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا، طاقت میں ناراض ہوں گے، وہ صحیح معنوں میں وہ کہتے ہیں نا پاور کوارٹرز ناراض ہو گئے، تو ان کے لیے سامنے بھی ایک بہت بڑا میسج ہوگا. 9 مئی کا کیس ہے جی، تگڑے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں. میرا کیس بہت اہم ہے. اور دوسرا کیس ہے جسٹس افغان صاحب اور جسٹس امین الدین صاحب کے پاس این اے 97. یہاں ووٹوں کی ری کاؤنٹنگ ہے. نون لیگ کو یہ نشست کہا جا رہا ہے، بینچ کو دیتے ہوئے نون لیگ کو نشست دے دی جائے گی. علی گوہر بلوچ ہے فیصل آباد سے جن کی یہ نشست ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ قاضی صاحب حلال کر چکے ہیں الیکشن کمیشن کی ری کاؤنٹنگ کو، تو اس پہ یہ فیصلہ ہے. یہ دونوں بینچ کلیئر ہے، یہ دونوں بینچ دیکھ کے تو مجھے بہت سی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا ہوتا ہے. بہرحال فیصلے تو بتا رہے ہیں ان بینچز کی تشکیل دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ قاضی صاحب گروپ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب گروپ ہے. لائک یہ چیزیں. ادھر کچھ اور چیزیں. بیرسٹر گوہر صاحب، آپ کو پتہ ہے اس کا جب شیر افضل مرور صاحب کی پارٹی رکنیت منسوخ کی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا مجھ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، اور میں تو اس نوٹیفیکیشن سے متعلق بھی نہیں جانتا، نہ ہی میں نے اس میں سائن کیا ہے، نہ ہی میرے علم میں. تو اس نوٹس سے انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تھا. پھر بیرسٹر گوہر شیر افضل مرور صاحب کو کچھ دنوں بعد 2 دن پہلے 3 دن پہلے لے کے گئے عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کری. لاسٹ تھرسڈے کو ملاقات کروا کے معافی تلافی یہ سب کچھ ہو گیا، اور شیر افضل مرور صاحب آئے، پارٹی کو سنبھالا. پارٹی کے جلسے کے جو 22 اگست ہے انہیں کہا مجھے ذمہ داری ملی ہے، اور وہ فوٹیجز بتا رہی ہیں. شیر افضل مرور صاحب نہایت ایکٹیو ہیں کہ میں نے 5 کنال والا پلاٹ رکھنا ہے، اتنے سے اتنا علاقہ ہونا چاہیے، اور یہ سب چیزیں ہیں نا. اور ان کی فوٹیج آ رہی ہیں بار بار نا. پارٹی رکنیت معطل ہے، پارٹی کور کمیٹی کی رکنیت ان کی معطل ہے، سب معطل ہے، واپسی کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہوا نا. اور شیر افضل صاحب پارٹی کے ریلیوں کی قیادت کر رہے ہیں.
لوگوں کے ساتھ ساتھ اچھی خاصے فٹ پرنٹس نظر آ رہے ہیں، تو دیکھنے جاتے ہیں 22 اگست کے جلسے کے حوالے سے۔ تو پارٹی کے لوگ جس میں شبلی فراز وغیرہ شامل ہوئے، بیرسٹر گوہر سے وضاحت طلب کی، انہوں نے کہا سر بتائیں تو صحیح، عمران خان صاحب اور شیخ عبد المنوت کی کس گراؤنڈ پہ صلح ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، پیار محبت کیا ہوا ہے، تھوڑا ذرا ہمیں بتائیں۔ تو انہوں نے اعتراض اٹھایا اور پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب سے انہوں نے تفصیل طلب کیا۔ عمران خان صاحب کا ایک مطالبہ، اور بعد میں ایک اور خبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ ہے کہ مجھے ذاتی معالجین کے لیے چیک اپ کی اجازت دی جائے، ذاتی معالجے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکیل انتظار پنچوتا، جو ان کے ترجمان بھی ان کے ذریعے انہوں نے درخواست دی ہے کہ میرے ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر یوسف، ڈاکٹر فیصل، ڈاکٹر سمینہ، ان کو جیل میں میرے معائنے کی اجازت دی جائے، اور میرا خیال ہے کہ عدالت کی اجازت دے جائے گی۔ آخر میں آتا ہوں جی، عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ عالمی عدالت میں جا سکتا ہے۔ 9 مئی اور ملٹری کورٹ آپ کو پتہ ہے یہ بڑا اٹیچ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب خود بھی اشارہ کر چکے ہیں کہ دراصل جنرل فیض کی گرفتاری یہ ہے کہ مجھے انہوں نے فوجی عدالت میں یا فوجی تحویل میں لینا ہے۔ ہوا بھی ایسی بنائی جا رہی ہے صاحب کی پریس کانفرنسز اور یہ سب چیزیں تو، اور من پسند کچھ اینکرز اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی یہی باتیں پھیلا رہے ہیں۔ تو اس پر اسد کیسر صاحب نے رد عمل دیا، اور اسد کیسر صاحب نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر عمران خان کا مقدمہ فوجی عدالت میں گیا تو سب سے پہلے تو ہم پرامن احتجاج کریں گے، بلکہ ہم عالمی عدالت انصاف میں بھی جائیں گے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں اب جب یہ عالمی عدالت انصاف میں یہ کیس جائے گا تو پاکستان کی فوجی عدالتوں کے حوالے سے، ملٹری اریسٹ کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑا بیان ہے، یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے، اس کی ڈیپتھ میں جائے تو بہت بڑا بیان ہے، اور اس کی کوریج بھی پھر عالمی سطح پہ ہوگی۔ یہ جو سادے عمران خان صاحب پاکستان کی جیل میں مان نہیں ہے، تو یہ بڑا فیصلہ ہے۔ پاکستان تحریک صاحب اس پر کام کر رہی ہے، اس پر بھی سوچ وچار ہو رہی ہے کہ اس وقت احتجاج کو کس طریقے سے لے کے جانا ہے، اتنی جلدی تحویل میں تھوڑی دے دینا ہے۔ یہ چلا سر، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔